لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم امام خدا اور رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی صفات سے مزین کیا کہ آپ سے پہلے کسی نبی پیغمبر اور رسول کو ایسی صفات عطا نہ ہوئی. آپ کو اللہ رب العزت نے چند ایسے امتیازات بخشے کہ ویسے امتیازات کسی عام انسان کو تو درکنار کسی نبی اور رسول کو بھی حاصل نہ ہوئے. ان سب میں سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ رب کائنات نے آپ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین بنا کر بھیجا. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فوقیت بخشی گئی ہے. ان کا تذکرہ آپ نے اپنے کلام مبارک میں فرماتے ہوئے کہا ختم بی البنیان وختم بی الرسل. ان فضائل میں سے جو اللہ نے خاص طور پر مجھ کو عطا کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کی عمارت کو میرے تشریف لے آنے کے بعد ختم کر دیا ہے اور مجھے رب نے خاتم الرسل بنا کر بھیجا ہے. اب مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کیا جائے، انہیں خدا کی توحید پر کاربن اور عمل پیرا بنایا جائے، اور کائنات کو اس بات کی خبر دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی احکم الحاکمین موجود نہیں ہے. وہی فرمایا، وہی حاکم، وہی صاحب اقتدار، اسی کا قانون، دنیا میں اسی کا نظام، اور کائنات میں صرف اسی کا سکہ چل سکتا ہے اور کسی کا نہیں چل سکتا. انبیاء اور رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. لذول الموت وابن للخرابی کہ جانتے ہوئے اس بات کو یقین سے جان لو کہ تم اس لیے پیدا ہو رہے ہو کہ مر جاؤ. بناتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ تمہاری بنائی ہوئی چیز ڈھہ جائے گی. اس لیے یہی اصول فطرت کا انبیاء اور رسل پر بھی کار فرما تھا کہ یا تشریف لاتے رہے، وفات پاتے رہے، اس کائنات سے رخصت ہوتے رہے. ایک نبی آتا، پھر اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ دوسرے نبی کو ارسال فرماتے تھے. کلما خلق نبی خلقہ نبی آخر، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اسی کام کو سر انجام دینا شروع کرتا جس کام کو پہلے نبی اور رسول سر انجام دیتے تھے. اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ ہو گئے
تو اس بات کا علم ہو گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا ہے تو وہ کار نبوت جو آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت عیسیٰ اور بعد کے رسولوں تک جاری تھا، اب وہ کار نبوت کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، فرمایا وَسَيَقُولُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ، اللہ نے وہ کام جو پہلے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کیا تھا، اب اس کام کو اللہ نے میرے خلفاء کے سپرد کر دیا ہے کہ میرے خلفاء وہی کام کریں گے جو پہلی امتوں کے نبی کرتے رہے۔ اس لحاظ سے یہ بات معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یا دوسرے اور صحیح الفاظ میں آپ کی وفات پا جانے کے بعد امت کی نگہداشت کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کروا دے گا جو بالکل وہی کام کریں گے جو پہلی امتوں سے نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کار نبوت کو اور دعوت رسالت کو آگے بڑھائیں گے، جس طرح کے انبیاء بنی اسرائیل اپنے اپنے پہلے نبیوں کی وفات پر دعوت رسل اور کار نبوت کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس لحاظ سے ان لوگوں کے مرتبے کا تعین بھی ہو گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت کے منصب پر سرکار ہونے والے تھے، اور اسی بنیاد پر امام کائنات علیہ السلام نے اپنے نائبین کے مقام کو الفاظ میں متعین کیا، فرمایا لوگوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اے لوگوں سن لو میرے خلفاء کی سنت پر بھی اسی طرح عمل کرنا جس پر محمد کی سنت پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی پیروی محمد کی پیروی ہے، ان کی اتباع رسول اللہ کی اتباع ہے، ان کی اتباع خاتم النبیین کی اتباع ہے، ان کی دعوت سید الرسل کی دعوت ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء بنی اسرائیل کی وفات کے بعد دیگر انبیاء کو مبعوث کر کے اپنی دعوت کو بھرتی جاری اور جاری رکھا، اسی طرح رب کائنات نے میری دعوت کو بھرتی جاری اور جاری رکھنے کے لیے اس مقام پر میرے خلفاء کو متعین کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے نائب ہونے والے، میرے مسلب امامت کے بیٹھنے والے، امامت کی قیادت پر سرفراز ہونے والے، ان کو میں نہ کری اللہ کے حکم پر اپنی زبان سے حاضی بھی طرف دے رہا ہوں، ماضی بھی طرف دے رہا ہوں کہ جو کن کو ماننے کا وہ ہدایت والا، جو کن کے پیچھے چلے گا وہ درست راہ پہ چلنے والا، جو ان کی تقریر کرے گا وہ محمد کی تقریر کرنے والا، اور مانا قومی اللہ جو محمد کی تقریر کرے گا وہ خدا کی تقریر کرے گا، دخل الجنہ جو خدا کی تقریر کرے گا اللہ جنت اس کو لکھ کر عطا فرما دے گا۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے قیادت کے منصب کے ان پر سرفراز ہونے والوں کو منباری کا لفظ کہہ کر راشدین اور مہدیین کا لقب ادا کیا. اب ایک دوسری بات پر سمجھ کر پھر موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام کو ایک اور امتیاز اللہ نے عطا کیا. جس طرح سے رب نے آپ کو خاتم النبیین بنایا, اسی طرح منفرد نبی ہے جنہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پر اپنی زندگی میں اس دعوت کے حدود پر اپنی دعوت کے اصولوں پر استعمال کر کے ایک ریاست قائم کی. پہلے آپ سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی دعوت کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی. آپ سے پہلے کئی نبی ایسے گزرے جو بادشاہ تھے, کئی ایسے نبی گزرے جو سلطان سے حاکم سے فرمایا, لیکن یہ سلطنت اور یہ مملکت اور یہ بادشاہ انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد سے حاصل نہیں کی تھی, بلکہ انہیں کسی اور وجہ سے کسی اور بنیاد پر یا وراثت کے طور پر یہ مملکت حاصل نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, لیکن ان کو بادشاہ جو ملی وہ وراثت میں ملی تھی. انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد پر بادشاہ کو وجود میں نہیں لائے. اسی طرح داؤد علیہ السلام تعلیم کے بعد انہیں لوگوں نے قانون کو مرنے کے بعد اس کے بارش کا اور بادشاہ بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور بہت سے امتیازات رکھتے ہیں, ان میں سے ایک بڑا امتیاز یہی تھا کہ آپ نے اس قرآن کا خصوص پر اس کتاب ہدایت جسے رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے رحمت للعالمین سے نازل کیا تھا, اس کے اصولوں اور اس کے ضابطوں پر ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور اس ریاست کے اندر اس قرآن کو نافذ کیا, اپنے فرمان کو نافذ کیا اور مسلمانوں کو کتاب و سنت پر مبنی ایک حکومت عطا کی. یہ امتیاز بھی اللہ نے محمد کریم کے سوا کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے کے انتہائی قسم کرسی کے عالم میں صرف 12 بننے والے تھے, اور ان 12 میں سے بھی کئی ساتھ چھوڑ رہے تھے. ایک 12 میں سے یہودیوں کا جاسوس اللہ نے گواہ کر لیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح بے یار و مددگار مسلموں تک اپنی قوم کو لیے بھیجتے رہے, اور جب قوم نے اللہ کے احکامات کو ماننے میں کام کیا تو آسمان سے آواز آئی, جو یقین رکھنا 40 سال سہران بندی کر رہے ہو, جنگلوں کی خاص چلتے ہو, انہا محرمۃ علیکم, ہم نے فلسطین کی سرزمین کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. اسی طرح کرسی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کے پاس چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید کو سینے سے لائے, دربار کرتے رہے, چلو اپنی اختیار کرتے. نوح علیہ السلام اپنی کام پر نے صحیح کر دیا. لوط علیہ السلام اپنے سامنے اپنی بستی اور اپنی قوم پر پتھرا پکڑتا ہوا دیکھا.
اللہ کا آخری نبی اور مارنے والا کوئی نہیں تھا. تیرا فیصلہ مکہ کے بازاروں میں آوازیں دیتا رہا, جوابوں میں پتھر آتے رہے. اور اس کی وقتی میں کیا اس کے مقداروں میں جا کر اللہ کی توحید کے آوازیں قبول کیا. جواب میں گاڑی رکھی, بازار سے باہر نکلے, ونڈو نے پیچھا کیا. اتنا اچھا کرتا ہے کہ جس کی سواری کی بات کو جبریل امین نے تھاما تھا, آج اس کے قدموں کے اندر اس کے جسم اکبر کا خون اتنا جمع ہو گیا کہ قدم اٹھانا بولا ہو گیا تھا. اور ہندو رسول اللہ یہ ثابت سے آگے بڑھ کے کہا تھا, آقا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا دوں. تو رحمت کائنات نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا, زید آج تو میرا بول تم اٹھا لو گے, قیامت کے دن کون اٹھائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ہوش ہو کر کے پڑے, اس ساری بستی میں گالیاں دینے والے تو تھے, ہاتھ مارنے والے تو تھے, مزاج بنانے والے تو تھے, محمد کے زخموں پر محفوظ رکھنے والا کوئی نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. طائف سے ایک نوجوان کو ترس آیا, اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت چہرے والا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنا خوبصورت چہرہ کہ جس کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے, اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. واقع بھی نہ تھا, کون کا بھی نہ تھا, قبیلے کا بھی نہ تھا. اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور بیٹھ کر لے گیا, اپنے نوکر کو بلایا اور کہنے لگا مجھے اس آدمی کی دعوت کا تو کچھ علم نہیں ہے, سچی ہے کہ جھوٹی, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بستی بستی گیا ہوں, میں نے روئے زمین پر اس سے خوبصورت چہرے والا انسان نہیں دیکھا. بستی پر حملہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2.5 میل تک بستی والوں نے اس کا تعاقب کیا ہے, اس نے کسی کو گالی نہیں دی ہے, برا نہیں کہا ہے. اب جو روز پڑا ہوا ہے, لوگ میرے بات کے انگوروں کا ایک گوشہ لے جاؤ اور اس کو جا کے کھلا دو, نہ جانے غریب نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ غلام ایک تھالی کے اندر انگوروں کا گوشہ رکھ کے جاتا ہے. سرور کائنات کے چہرے کا گھر پڑا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ پھیرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولیے, یا رسول اللہ آنکھیں کھولیے. ادھر زید آواز دے رہا ہے, ادھر آسمان سے جبریل آواز دے رہا ہے. حضور نے آنکھیں کھولی, زید کے کہنے سے پہلے آسمان سے رشتہ آیا, مجھے رش والے نے بھیجا ہے, کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو جنہوں نے آپ کو مارا تیرا رب ان کو اس طرح مارے کہ ان کا نام و نشان نہ ملے. امام کائنات نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میں انتقام لینے کے لیے تو نہیں, تو نے مجھ کو بھیجا, میں نے کو ہدایت کے لیے آیا ہوں. اللہ میں اہد قومی, اللہ میں ہمارے اولاد کی ہدایت کی بھی دعا مانگتا ہوں, تو ان کو ہدایت بتا. اللہ زید بن حارثہ کی بات محمد رسول اللہ سنتے فرمایا کیا بات ہے. کہا یا رسول اللہ اس آیت کی بستی کے جوان نے آپ کے لیے یہ انگور بھیجے تھے, یہ غلام نے کیا ہے. نبی یہ کائنات کو کھیل رکھے, ہائے ہائے ہائے, انگور کی طرف ہاتھ بنایا, کہنے لگے بسم اللہ, اللہ مار بھی تیرے نام پہ کھائی ہے, ہوش بھی تیرے نام پہ ہی آئی ہے, اللہ کوئی شکوہ شکایت نہیں. تو اگر راضی ہو جائے میری چیزوں کو قبول کرنے کو تیرا نبی راضی ہے.
اللہ کے نام کے ساتھ میں اس انگور کے گوشے کو بول رہا ہوں۔ اس غلام نے سنو کہنے لگا خوبصورت چہرے والے کو کس کا نام لے رہا ہے؟ یہ نام میں نے یہاں تو کبھی نہیں سنا، یہاں تو ناز کا نام لیتے ہیں، عزا کا لیتے ہیں، سانس کا لیتے ہیں، مناز کا لیتے ہیں، دادا کا لیتے ہیں، سنا کا لیتے ہیں، یہ نام میں نے کبھی نہیں سنا جس کا سنا لے رہا ہے۔ کہا نام کا نام لے رہا ہوں جس نے مجھے ہاتھ کا ساتھ نہیں بنا کے بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ کس قسم کرسی کے عالم میں تین کو لے کے آتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے بات سنی اور دل چیر کے سنی، میں نے کہا اگر تجھ کو اس پر اتنا ہی ایمان ہے اور اتنا ہی یقین ہے تو وہ تیرا نام تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ یقین نہیں کرتے۔ وہ مالک دیکھ رہا، جلدی سے غلام کو آواز دے کے کہنے لگا پلٹ آؤ، انگور کھلانے کے لیے بھیجا ہے، اس کی بات سننے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اس قدر دشمن، اس قدر بیجار مددگار۔ اور جب ہجرت کی رات مکہ چھوڑ کے نکلے تو اکیلے ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا۔ تب ابو بکر اور ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کھانا دینے کے لیے اس طرح آتی ہے کہ بکریوں سے چلاتے ہوئے لیبر سے بھر کے لارے سوار کے ساتھ لے آتی ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اپنے بابا کو اور بابا کے مرشد کو کھانے دینے جا رہی ہوں۔ لوگ یہی سمجھے تو بکریاں چلتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی ہیں اور بابا کو پتہ چل جائے کسی بکری کا دودھ دو لے، اپنے آقا کو بھی پلا لے اور خود بھی پی لے۔ اس قدر بیکار ہونا تھا، کوئی جان سکتا تھا اس قسم کرسی کے عالم میں اپنی بابت کا اخراج کرنے والا نبی اکرم جس کا حال یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اپنی ترین سبق ہجرت کے سبق کا حوالہ ہو رہا ہے تو حفاظت کے لیے کوئی سراغ ساتھ نہیں ہے، اپنا کوئی موجود نہیں۔ آگے کالج میں جب راجدار بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے صدیق اکبر بیٹھا ہوا ہے اور صدیق میرے سیدھے کا کیا کہنا کہ تیرا سینہ ہے اور محمد کی کچھ کو مبارک ہے، اللہ نے کچھ کو کیا اعزاز بخشا۔ ہجرت کی راتیں سفر کیا تو محمد کو اپنی آغوش میں لے کر، اور اگر غار سال میں محمد نے آرام کیا تو تیری زور ہے اور محمد کا ساتھ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہے۔ اور میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہا کرتے ہیں علی بہت افضل ہے، کوئی شبہ نہیں کہ علی بہت افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فضیلت کا سبب بتلانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ حملہ حیدری نے بھی شیعہ ناظر یہ لکھا ہے کہ اس کے منظر اور فضیلت کا کیا کہنا ہے کہ ہجرت کی صبح کا پایا ہوا تو کون تھا جس کے پاس محمد کا بستر تھا، بستر محمد کا حرانی کا جس میں اثر تھا۔ اس سے بڑی منفرد کی بات کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایمان کی بات یہ ہے کہ سچی ہے، واقعی اس شخص کے نتیجے کا کیا کہنا کہ جس کا کتاب محمد اکرم کے بستر کا ہوا، لیکن انصاف کی بات کہو کہ اگر کسی کے پاس بستر ہے وہ تو بڑا افضل ہے، اور لیکن جس کی آغوش میں خود بستر والا ہے اس کی منفرد کا کیا کہنا ہے۔ یہاں صرف بستر ہے اور ہمارے خبر کے اندر خود بستر والا ابو بکر کی آغوش میں رہتا ہوا ہے، اس کی منفرد کا کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے تو فاروق کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور غالب سال کے اندر گزاری ہوئی 3 مقاصد کی نیکیاں دے دو، اور خود محمد اکرم نے ایک ساتھ فرمایا تھا ایک سارے بڑی بات جبکہ نبی یہ کائنات حجرہ عائشہ میں تشریف لائے اور اس کے سن میں بیٹھ کے آسمان پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ آسمان کی طرف سے دیکھو۔ صدیقہ نے اپنے نظروں کو آسمان کی طرف دکھایا، دیکھا ہر طرف ستارے چشمک کر رہے تھے،
پورا آسمان ستارے سے ڈھکا ہوا ہے. دل میں اچانک خیال آیا, کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے احد من المحکمات عدد نجوم السماء, اللہ کے حبیب کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی تعداد اور بے شمار میں اتنے ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں. تو نبی یہ رحمت میں توسل فرمایا, کہنے نام عائشہ, عائشہ ایک ہے جس کی نیکیاں اتنی تعداد اور بے شمار, جس نے آسمان کے ستارے تو جلدی سے کسی کا پوچھنے لگی نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کو خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے غلط کر ہوئے کہا عمر بن الخطاب, وہ فاروق ہے سرکار کا بیٹا. عائشہ تم کا چکر ہے, خیال یہ تھا کہ میرے آقا نام لیں گے تو میرے بابا کھلیں گے. یا رسول اللہ کوئی بکر, یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی حیثیت کر گئی. نبی نے مسکرا کے عائشہ کو دیکھا, فرمانے لگے عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کا اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستارے کو, آسمان کے لوگ اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا نامہ نہیں بن سکتے. اور سمجھنا چاہو تو سنو, جمیل و حسنات ہوگا نہیں لگتی بات کی ابھی بکر زندگی بھر کی نیکیاں اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ابو بکر نے میرے ساتھ گزارے سو سے گزاری ہے. ابو بکر کی نیکی تو بات ابھی جو میں بیان کرنے والا سب یہ تھی کہ اس قدر قسمت تھی بے یار و مددگار, بے کبھی اور بے کبھی سے قدر کرنے والا پیغمبر, اکیلا اور ابھی 2 برس نہیں گزرتے کہ اس اسلامی سے قدرت کی بجا سکتا ہے کہ 100 برس گزر جانے کے باوجود دشمن جہان کر کے کے ساتھ ہو گئے محمد کی سلطنت باقی اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. اور جس دن آپ مسئلہ سن لو, جس دن محمد کی سلطنت میں رہی اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھے گا. یہ محمد رسول اللہ کا سوال ہے. جس دن نبی کی سلطنت ختم ہو گئی اس دن اللہ دنیا کو بھی باقی نہیں رکھے, دنیا میں ختم ہو گئی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو منفرد ہے, زمانہ رسول کہ رب کائنات میں دیکھا ان کی شرح کا, ان کی بہادری کا, ان کی شیار کا, ان کی زندہ جہت کا, ان کی کوشش کا, ان کی سبب کا یہ اصلا کائنات میں ادا کیا کہ اپنی نہیں ہے. انہوں نے اپنی شیرت اور رب کے قرآن پر مبنی ہے جس میں آپ کائنات دی. دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منفرد کری جو صاحب ہمت رکھتے میرا آقا صرف مسجد کا امام نہ تھا, صرف ملت کا امام نہ تھا, صرف محراب کا امام نہ تھا. میرا آقا بازار میں بھی امام تھا, عدالت میں بھی امام تھا, تجارت میں بھی امام تھا, سیاست میں بھی امام تھا, میدان جنگ میں بھی امام تھا. اور تشریف کرنے ایسا امام نہیں دیکھا. ہم نے اپنے بھگوڑے جنرلوں کو بھی دیکھا ہے جن کو سرکاری ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی جرت پیدا ہو جائے, لیکن نہ خلیل آسمان کھا کر بہادر ہو سکتے ہیں, نہ کسی زمین پر ملا کا قانون سے بہادر ہو سکتے ہیں. بہادر سے بڑی ہوتا ہے جو محمد علی کا نقشہ قدم پر چلتا, یا محمد کی سیرت کو کیا تھا, محمد پر اترا ہوا قرآن کو سیکھ کے رکھا اور
اور محمد کی سنت کو اپنے لیے مشاہدہ بناتا ہے، جس میں حضرت نے ایسا معیار کبھی نہیں دیکھا. اور ایک آدمی نے کیا خوب بات کہی ہے، ایک مورخ نے لکھا کہ دنیا کے کسی لغت کے اندر، دنیا کے کسی زبان میں ایسے الفاظ نہیں ملتے جو میرے آقا کی بہادری کو ادا کر سکے. اتنا بہادر بخاری شریف کی حدیث ہے. سنو، آج کی دنیا علم کی دنیا، تعلیم کی دنیا، کتابوں کی دنیا، لکھنے پڑھنے کی دنیا ہے. دنیا میں کتنے سوال ہے، ان سب کا خیمہ پچھلی سب میں ہوتا ہے. پیچھے اپنی فوجوں کو کمائی کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اور چشمے فلک نے ایسا کمانا کہاں دیکھا ہوگا کہ کسی امام سب سے آگے ہوتا تھا. ایسا کمانا کسی نے نہیں دیکھا. اور عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ محمد رسول اللہ بنی حوازن کی جنگ کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو لے کے جا رہے تھے. اور ابن ہشام نے بھی لکھا، کہا دنیا والوں سے اگر ہمارے آقا کا دستور تھا، جنگ کی طرف جاتے ہوئے سب سے آگے، فتح پا کے آتے ہوئے سب سے پیچھے، گھر کی طرف آتے ہوئے سب سے پیچھے، اور جنگ کی طرف جاتے ہوئے سب سے، اور زمین پوش کھاتے ہوئے سب سے آگے، اور بھاگتے ہوئے سب سے آگے، لوٹا ہوا سب سے پیچھے، کھاتے ہوئے سب سے آگے. سال ہے جتنے محمد ایسا انسان دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آئے ہیں، جنگ سے لوگ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوتے جب میں سارے کمزور داخل ہو جاتے ہیں، اور لڑتے ہوئے جاتے تو سب سے آگے عبداللہ ابن عباس اور عباس کہتے ہیں. جب کفار نے ساتھ کر تیر مارے، کفار لگایا تیروں کا، ہم نے اپنی آقا کو دیکھا اکیلا صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بارش میں دشمن کے مورچوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے. بندے ہوئے ہٹ جائیے، سارے کائنات کے پلٹ کے دیکھنے کا حرم کیا. حضرت عباس سے آگے بڑھ کر نبی کی اونٹنی کی ہاتھ تھام لی، یا رسول اللہ آگے موت ہے، مر جائیے. چچا تھا باپ کی جگہ، چچا نے لگام تھامی، چچے کو تو کچھ نہ کہا، رکاب سے نو نکالا، سلام نکالی، اور بات کا بھی دشمن کا ٹوٹ پڑے. یہ تصور عالم نبی یہ نہ کبھی حضرت عبد المطلب اور زمین والا تم سن لو، آسمان کا فرشتہ تم بھی کھڑا رہو، میں عبد المطلب کا کہتا ہوں، میں سچا نبی ہوں، کائنات میرے سینے کو تو دیکھے گی، محمد کو تجھ کو نہیں دیکھے گی. محمد رسول اللہ ایسا بہادر نبی، ایسا شجاع نبی، ایسا دلیر نبی، ایسا امام سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے مدینہ کے زمانے. سلطنت کو چلانے کے لیے قانون نافذ کرتا ہے، اور سارے نے لوگ کون سا قانون نافذ کیا تھا؟ نہیں، سیریل نے نافذ کیا. ان کی حقیقت کو بیچنے والے زمین فروش، دین فروش، قوم فروخت بچے فروخت اعلان کرتے ہیں، ہم نے دل پر شریعت دل کی حمایت کے لیے مقرر کیا ہے. جاؤ تمہیں شریعت دل کی حمایت منظور، اور ہم کو محمد کی شریعت کی حمایت کرا رہا ہے. تم شریعت دنیا کے اندر قیامت کے دن میں قیامت کی محمد کی رسالت کا جھنڈا لے کے آؤں گا انشاءاللہ العزیز. تمہاری بے غیرتی کسے خبر کے تفصیل میں ہو چکی، کس نے
فقیر اور صوفی اور شاعر کی آنکھ اندیشی، یہ ملا شریعت رسول اللہ نے کون سی کرنا ہوتی تھی؟ اسلام خدا کے عزیز محمد کے فرمان کے خلاف کوئی چیز دین، کون سی بنا دین، کوئی چیز دین، تم شریعت میرے کو دین بنا کے آئے اور فتویٰ مجھ سے سن لو، غیر الاسلام دین، اللہ نے جو بلا یہ بہت الآخرۃ من قرآن کہتا ہے جو اسلام چھوڑ کے اور کچھ لے کے آئے، شریعت بھی لے کے آئے، خدا اسے قیامت کا بھی رسوا کرے گا۔ اور دنیا میں کیا تھا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، چہروں کو سیاہ کر لو، بے ساکھیوں کو ڈھونڈنے والوں، کام ہم کو تانا دیتے ہو، یہ نہیں جانتا، اور تانا دینے والوں، اور ایک جگہ راول پنڈی کے چلتا ہے ان سے بوکھلا کر، حدیثوں کی حیرت سے بوکھلا کر، حدیثوں کی حقیقت سے بوکھلا کر، حدیث کے جوانوں کی بیداری سے بوکھلا کر، یہ میرے نوجوان انشاءاللہ اب یہ جوان ہو گئی ہے فوج، انشاءاللہ اب یہ فوج جوان ہو گئی ہے، ہم نے 18 برس نہ تعلیم میں گوائے ہیں، نہ کسی کی چوکٹ پر خاصوں کی گوائے ہیں، نہ کسی کی چوکٹ پر کی جگہ سے گوائے ہیں، ہم نے یہ 18 برس ان نوجوانوں کی نظروں نے حمیت اور غیرت کا لہو جما کے گوائے ہیں، انشاءاللہ اب ان نوجوانوں کو برگلایا جا سکتا انشاءاللہ، بوکھلائے ہوئے گھبرائے ہوئے نہ جاؤ، شرم نہیں آتی، غیر اللہ کا ماننے والے تم سے بہتر ہیں، اور وہ تو کسی بزرگ سے یاد لے کے جاتے ہیں، تم زیادہ کے باپ پر یاد دیتے ہیں، وہی کیا ہے جو پچھلے دنوں یہاں آیا تھا تو رات کی طریقے میں کعبہ باندھ کے دھاگا لگا دیا تھا، شرم کرو دے تو جھوٹ مرو، باتوں اس سے مانتے ہو کہ ہماری اس کے آگے، اس کی داتا کے آگے اور داتا کی مر جاؤ، کے پاس گئے بوکھلا کر یہ تم کو بھی برا کرتا ہے، شریعت دل کو بھی برا کرتا ہے، ہم کو بھی برا کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کیا اس کو گرفتار کر لو، کہہ لگا بغیر تو تم بھی اپنے آپ کو اسی کا مطلب کہتے ہو، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ مقابلہ کیا کریں، جوان سارے اس کے ساتھ ہیں، تم یاد کرتے ہو، انشاءاللہ ہم نے اپنی قوم کے لہو کو گھمایا ہے، انشاءاللہ ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں میں کی محبت کو لگایا ہے، ہم نے ان کے دلوں کے تاروں کے اندر نام محمد سمایا ہے، انشاءاللہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے محمد کی محبت کو نکال سکتی، انشاءاللہ وہ دن گئے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے کمی دیتے ہیں، کمی ہم کو بھی ڈال دو، ہمارے خلاف بھی کمی کر کے کرو، تم تعریف کرو، کوئی لاؤں سے طرف ہمارا سارا کسی کے نام نہیں لیتا کہ میں نے کبھی نام نہیں لیا، لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا لگائے دل، انسان ہوں کہ آنا اور تاجر نہیں ہوں میں، ایک آدمی خدا کی قسم میں مسجد میں رکھا ہوں، ممبر رسول رکھا ہوں، قرآن میں رکھا ہوں، اس کے قریب کا آدمی مجھ کو ٹیلیفون کرتا ہے، کہ علامہ صاحب ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، کئی دن تو میں جانتا ہوں، آپ کو پتا ہے میرا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے، میں نے کہا کیا بات ہے؟
کیا لگا اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے ضیاء الحق کو کہا ملتیں کی اقسام دیتی ہے. میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کیا لگا آپ اپنا کوئی دفاع کریں, کوئی حفاظت اسلام کریں. میں نے کہا حسبی اللہ ہو نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. میں نے سنا اس نوجوان کی آواز کپکپانے لگی. میں نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ چل گئے بڑے آدمی کو اس نے کہا, لیکن میں نے کہا اس نے تو بڑے آدمی کو کہا, میں نے بڑوں کے بڑوں کو کہا ہے. وہ جو کہتا ہے اور اس کا ماتا مولا سے آواز بھی سن لے, کی آواز شریعت میں نہیں, کی آواز قرآن کا لباس محمد کے سامان کا لباس ہے. اور انشاءاللہ کرائے پر آنے والے لوگ دودھ پینے والے ہوتے ہیں, خون دینے والے محمد کے سامنے. اور بولو خون دینے والے. اور آج تو کئی مفت کرائے تک ہمارے یہاں آ گئے. کرایہ ان سے لیا ہے, گاڑیاں ان کی استعمال کیا جمعی حاصل آ گئے. ان بیچاروں کو اگر پتا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ جانتا اگر تو لپاتا نہ بالکل ہے. چلو سن لو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی آواز حق کی آواز ہے. اگر وہ بولے اہل حدیث کی آواز حق کی آواز, اور حق نہ بکنا جانتا ہے نہ چھپنا جانتا ہے. حق نہ بکنا جانتا ہے نہ اسی بولو حق نہ بکنا جانتا ہے نہ چھپنا. کہ جفا کی سے دل کے پاس شہر ہوتی کتی اگر سر میدان مگر چکی کا نہیں, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس پاکستان میں کتنی چیز آئی ہے. اللہ کی قسم ہے میں اتنا تھک گیا ہوں کہ ماں تمہارے میرے خدا سے اور کوئی میری ثقافت کو نہیں جانتا. دنیا میں شاید میری بیوی میری ثقافت کو جانتا. دن کے سفر رات کے خطبات, لیکن اب بھی گلا بیٹھا ہوا, لیکن میں مطمئن ہوں انشاءاللہ. اس لیے مطمئن ہوں کہ سفر رنگ لا رہے ہیں, تقریریں رنگ لا رہے ہیں انشاءاللہ. سفر بھی رنگ لا رہے ہیں اور تقریریں بھی. آج ایک دوست ابھی آیا, کہہ رہے وہاں پولیس کھڑی کی رہی ہے تلاشی لینے کے لیے, اور پوچھتے ہیں کہ میں ابھی جھوٹ سوچ کے تو نہیں ہوں. میں نے کہا سنو, لفظ رہے ہیں کہ جس سے کو ہٹائے ہو کے زبان خلق پہ جب آ گئی تو کیا ہوگا تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. دعوے کے رب کی قسم میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں, بے شمار لوگ میرے کریں گے بربادی ہمارے چہرے کے بدنما تھا. میں نے کہا نہیں, ہماری آواز محبت کی آواز ہے. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے طائف کے میدان میں بھی کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم, ہم بھی یہی کہتے ہیں صرف اتنی ترمیم کے ساتھ اللہم اہد قومی فإنہم حاسدون لا یعلمون. نہیں, حسد نے ان کے دلوں کو چھل کر دیا. ٹوپیاں پہنے ہوئے بغیر ایک ٹھکانے ہوئے سامن چل گئے. تم سارے شرم نہیں آتی, حکومت کے دیے ہوئے ستارے ٹانکے ہوئے ہیں اپنے چہروں, اور تم حکومت کے دیے ہوئے ستارے ٹانکو. قیامت کے دن اگر حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا مجھ پر راضی ہو گیا تو میرے لیے کافی ہے. میں کہوں گا کہ خون نہ کرتا ہے نہ کسیرا نہ کچھ کرے. جرم زمین کے عاشق روح ہے تو کشائل. آقا اس کے سوا کوئی جرم نہ تھا کہ میں نے تیرے سوا کسی اور کا نام لینا گوارا, میں نے کسی کی فقہ کو تیری شریعت کے مقابل رکھنا گوارا. مر جانا گوارا, کعبے کے رب کی قسم ہے, مر جانا گوارا ہے. غیر شریعت کو شریعت ماننا گوارا نہیں ہے. اور جوانوں زندہ رہنا, جانتے رہنا,
اب بولو جاگتے رہو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ، ہاتھ اٹھا جاگتے رہنا انشاءاللہ۔ جاگتے رہو گے تو کوئی چور رات کی تاریخی میں لقب لگا سکے گا، جاگتے رہنا انشاءاللہ۔ چور بیس بدل کے آتے ہیں، کبھی کوئی بے شرم بے غیرتی کی انتہا ہوگی۔ اس قدر جھوٹ الزامات۔ ہم نے موتی دروازے میں جلسہ کیا، 3 دن پہلے پریس کانفرنس کرنی شروع کی۔ قوم نے فیصلہ دیا تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار۔ اور آج بھی ریفرینڈم ہو گیا، آج بھی ریفرینڈم۔ تمہیں خدا کی قسم ہے لاہور والوں تم ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی ہاتھ لاہور والا نہ اٹھائے۔ آج کے ریفرینڈم کو دیکھ لو، مسجد میں کیسے ہوئے، لاہور کے بعد سے آنے والوں تمہیں خدا کی قسم اپنے ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو ریفرینڈم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ساری مسجد نہیں ہوئی تو آیا تم دو لوگ ہماری بات سنیں گے؟ کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ساری لڑائی صحیح 1000 گناہگار ہے، لیکن محمد کا اتنا وفادار ہے کہ گردن کٹا سکتا ہے، محمد کی آبرو پہ آنچ آنے دے سکتا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہ محمد کی آبرو پہ آنچ آئے، نہ محمد کے یاروں کی آبرو پہ آنچ آئے۔ تم نے ساری کائنات لگا کے جو جلسہ کیا، ہم نے 1 دن کے نوٹس پہ جلسہ کیا تھا، دنیا دیکھنے کی ہمارا جلسہ تم سے پڑا تھا۔ باتیں کرتے ہو، قوم نے تمہیں مسترد کر دیا ہے، اس لیے مسترد کیا ہے جو محمد کا وفادار نہیں وہ ہمارا بھی یار، اور بولو جو محمد کا وفادار نہیں وہ ہمارا بھی یار نہیں ہے، وہی ہمارا یار ہے جو محمد کا وفادار ہے انشاءاللہ۔ سب کہو صلی اللہ ہو، بات یہ ہو رہی تھی محمد رسول اللہ۔ ہم سے کیا لگنا، ہم تو اسی نبی کے ماننے والے کہ جس نے ہم سے مقابلہ کیا کرتے، اللہ کی قسم ہم کو پتہ بھی نہیں کسی بات کا، ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے قبضہ کر لیں گے، اسٹیج کا قبضہ ہے پولیس بلائیں گے۔ اور جو لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے پولیس سے حفاظت کرواتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کبھی کیا کرتا، پولیس بلائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی ہم اپنے گھر میں کام سے سوچتے ہیں اور بلی کا ڈرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں بلی کا ڈرتے ہیں یا بغیر بلی کا ڈرنا شروع کر دیا ہے، اور مقابلہ ہم سے ہے۔ دنیا والا تم نے دیکھا ہے 18 سال کا طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اس میں تاریخ ختم نبوت بھی گزری ہے، اس میں تاریخ نظام مصطفیٰ بھی گزری ہے، اور آج تاریخ مصطفیٰ بھی گزر رہی ہے انشاءاللہ۔ ہم کو تو کوئی جرنیل نہیں کرا سکتا، یہ کام مولوی کیا بنا رہے جن کی ایک آنکھ کو بھی سورج گرہن ہوا ہوا ہے، ان میں کیا جا رہے ہیں؟ کیا آپ سے جو پنڈی میں موجود تھے ان پر یاد ہے، میں نے اتنی سخت تقریر لاہور میں نہیں کی جتنی دعوت پنڈی رکھی، میں نے کہا تھا امیر المومنین کرنا کے دور میں ڈسپلن گیا، نظم و نسق گیا، اتحاد گیا، اور تمہارے دور میں ایمان گیا۔ جاؤ کہہ لو اسی کلے نہیں کرنے کو تو مامے نہیں نہ لے جاؤ، منصور ہے کہ اس کے مامے کو بھی ساتھ لے جاؤ کہ ماما جی آپ کی ساتھ میں سفارش کریے، جاؤ آج اللہ رحم سب کی دوری سنا تم ضرور سارے اکٹھے ہو جاؤ، ساتھیوں کی انتہا کر دو، جتنی تقریریں ہیں کر لو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ میں وہی کہتا ہوں جو مدینے والے نے کہا تھا، ساری خدائی تمہاری طرف، اکیلا خدا میری طرف ہے، اکیلا خدا انشاءاللہ۔ عقیدہ یہ ہے جس کو خدا نقصان نہ پہنچائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی، لیکن تویز بھی اس نے معلوم کا طبیعت عقیدہ نہیں ہوتی ہمارا انشاءاللہ۔ جس کو خدا اللہ کی قسم ہے، جس دن اس نوجوان نے کہیں سن کر کتاب میں مسکرا رہا تھا اور اپنے رب کو کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حسبی اللہ، اور سارے پڑھو حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ
اللہ جس کا تو ساتھی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی. اللہ تو ہمارا ساتھی بنے رہنا. یہ دعا کرتے رہو اللہ تو ہمارا ساتھی اور تو ہمیں اپنی راہ پہ لگائے. تو ہمیں اپنی راہ پہ انشاءاللہ جب تک ہم اس کی راہ پہ لگے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو گزند پہنچا سکتی. کتنے مرضے ہم کو مارنے والے مٹھائیوں کے نشان کیسے کہتے بٹا نے بھی ہم کا نام میں کہا 2 قتل کے مقدمے چلائے اور میں نے زندگی میں کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. سچی بات ہے کبھی میں نے مرغی بھی ذبح کی وہ بھی میں کہتا ہوں جاؤ لوگ میں مدین سے ذبح کروا لو کہ سیری پالے اس کو دے دینا باقی گوشت تم رکھ لینا. مجھ کو دو قتل کے تھے اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا حسبی اللہ ہو نعم الوکیل. یہ آخر کے دور میں بھی مقدمہ چلا اس وقت میں یہی آواز تھی حسبی اللہ ہو. اور وظیفہ کہتے ہو وحدیوں کو وظیفہ نہیں آتا آج وظیفہ یاد کر لینا. حسبی اللہ ہو نعم الوکیل نعم المولا. انشاءاللہ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کو کوئی گزند پہنچ سکتی. اب یہ تیرے لیے بنا یاد الحق یاد الحق یاد الحق اور اللہ نے کہنا ہے گا بیڑا کھلے الحق. میری آواز نہیں ہے تم کہو یاد الحق یاد الحق ہم کہیں گے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا. اور دیوانہ حق کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک جسم میں جان قلم میں لکھنے کی حقیقت زبان میں قوت گوجری باقی ہے. اللہ تو گواہ رہنا جب تک یہ طاقتیں موجود ہیں وفاداریاں آسمان پر تیرے لیے زمین پر تیرے مصطفیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے وفاداری نہیں ہے. انشاءاللہ صرف تیری وفاداری صرف تیرے مصطفیٰ کی وفاداری اور کسی غدار سے یاری نہیں ہے. انشاءاللہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں چہرے الاحل کو کبھی کہہ نہ سکا. کل اپنے لیے ناراض بیگانے بھی نہ خوش میں اپنا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فضل. ہم چوبے مسجد نہیں ہے نہ فروخت نہ فروخت. تم تو چوبے مسجد ہو بازار میں تمہاری کٹا قیمت نہیں چلانے کے تم کام نہیں آتے تم ہو کس کام نہیں. حالت یہ ہے کیفیت یہ ہے جن لوگ کسی کی بات میں صرف ہماری بات صرف ہماری مخالفت تم قیامت کے دن آنا اپنا نامایا مال دیکھیے کہنا رسول کے سامنے عہدے کو سر میں کھڑے ہو کے یہ تیرے لیے لڑا تھا ہم اس کو پشت میں خنجر مار رہے تھے. تم کہنا اور میں بھی کہوں گا صدیق و فاروق اس کے دانے اور بانے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ عہدے کو سر پہ بیٹھا ہوا ہوگا. میں کہوں گا آقا اپنے بھی مارتے تھے بیگانے بھی مارتے تھے لیکن میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو خدا کے لیے اس کے مصطفیٰ کے لیے اور مروں گا تو رب کے لیے رب کے رسول کے لیے. اللہ کے رسول خنجر اپنوں نے بھی مارے بیگانے تو بیگانے ہی تھے لیکن اللہ کا شکر کہ پائے سباس میں لفظ نہیں آنے پائی ہے. چلو بات ایسے ہی طویل ہو گئی. اصل میں اس امام شجاعت کا تذکرہ ہو تو پھر بات بڑھ ہی جایا کرتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں یاد رکھو اہل حدیثوں ایک بات سن کے جانا ہے. اللہ کی قسم ہے اللہ کے بہت انعامات ہیں ہم پر. اللہ نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے زبان دی ہے بولنے کے لیے کان دیے ہیں سننے کے لیے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے سر دیا ہے سوچنے کے لیے. اللہ کے بڑے انعامات لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ساری نعمتیں مال دولت اولاد بھائی رشتے دار خوشی ایک طرف اور اللہ نے جو اسلام کی نعمت عطا کی ہے اس کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں ہے. خدا کی قسم ہے. اور میری بات سن لینا سنو یہ قرآن اللہ کا میرے ہاتھ میں ہے میں میرا رسول کا بیٹھا ہوا ہوں. میری بات سن لو اللہ کا یہ انعام
کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ اور اس سے بھی بڑا انعام یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے۔ خدا کی قسم ہے، لوگ اسلام لا کے بھی ہندو بنے ہوئے ہیں، لوگ اسلام لا کے بھی آدمی کر رہے ہیں، لوگ اسلام لا کے بھی خاموشی میں مبتلا ہے، بزرگی میں مبتلا۔ اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کے یہ اپنا بنا رکھا ہے یا اپنے مدینے والے کا بنا رکھا ہے، کسی کی طرف تمہاری نسبت نہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس انعام کا کوئی انعام مقابلہ کر سکتا ہے۔ لوگ اسلام لا کے بھی آدمی کر رہے ہیں، لوگ اسلام لا کے بھی خاموشی میں مبتلا ہے، بزرگی میں مبتلا۔ اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کے یہ اپنا بنا رکھا ہے یا اپنے مدینے والے کا بنا رکھا ہے، کسی کی طرف تمہاری نسبت نہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس انعام کا کوئی انعام مقابلہ کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور اس انعام کا حق جس نے ادا کیا، اس نے ادا کیا جس نے اپنی وفاداریوں کو رب رسول کے لیے رکھا۔ رب رسول کی وفاداری میں کسی کی وفاداری کو شریک اس نے حق ادا کیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، شجاعوں کا شجاع، بہادروں کا بہادر، اماموں کا امام، قائد اعظم، امام دین، اتنا بہادر کہ غزوہ احزاب کے موقع پر 24,000 کا لشکر شرار مدینے پہ حملہ ہوا، 2 ڈویژن فوج۔ نوجوانوں میری بات آج دل کے لا پہ لکھ کے جانا، 2 ڈویژن فوج، 1400 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، 1400 برس آج تک، جب کہ زمانہ بڑی بڑی فوجوں کا زمانہ ہے، آج تک کبھی اتنی چھوٹی بستی پر اتنے بڑے لشکر نے حملہ، آج 1400 سال مدینے کی کل آبادی، بچے بوڑھے جوان اور جدار، کل آبادی مسلمان غیر مسلم، کل آبادی کتنی؟ حملہ کتنوں نے کیا؟ 24,000۔ نبی پاک نے کہا نکلو اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے۔ تو مولوی صاحب کہیں گے کیا میں طویل کہنا دینا، امام دامن بند رہا، بتاؤ شراب 24,000 آئے، 1300 یہودی ساتھ تھے، ان سے وعدہ تھا ہم پر حملہ ہوگا تم مدد کرو، تم پر حملہ ہوگا ہم مدد کریں گے۔ 1300 وہ 1700 مومن، یہودیوں نے سنا لشکر 24,000 ہے، 1300 باہر نکلا، 1300 باقی کتنے رہ گئے؟ 1700، 3,000 میں سے 1300 بھاگے، باقی 1700۔ رحمت کائنات نے دیکھا کچھ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی، پہلے 1 اور 8 اور اب 1 اور 15 کا مقابلہ۔ ہائے ہائے آمنہ تو نے کیا لال جنا ہے، ہائے ہائے اللہ تو نے ہم کو کیسا قائد عطا کیا ہے۔ آج کبھی ان کو دیکھتی ہیں کبھی ان کو، تو کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ مسلمان تیری سعادت شاہینوں کے ہاتھ میں تھی، آج کلوں کے ہاتھ میں۔ کیا انسان ہے، دیکھا چہرے پہ بل نہیں پڑا، صحابہ بیٹھے، آمنہ کا لال فرماتا ہے تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے۔ سکتا زمین محمی پڑی تھی، آسمان ساکن کبھی جا رہا، سکتا باری ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا دشمن بہت بڑی تعداد میں، تم میں سے جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے، میری طرف سے اجازت ہے واپس چلے جاؤ۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ہم چلیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تیری کروڑوں رحمت محمد کی قبر چھڑ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا
میں اکیلا لڑوں گا، میں اکیلا لڑوں گا، دنیا کی کوئی طاقت محمد کی پشت کو نہیں دیکھے گی، میں مقابلہ کروں گا۔ کبھی دیکھا ہے کائنات نے ایسا شکل؟ سعد اٹھے، کہہ رہے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ کو کہے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، چاہیے نہیں ہے جب تیرا رب تجھ کو فتح دے دے تو ہم کو بتلا دینا، ہم بھی مال غنیمت دینے آ جائیں۔ اور یا رسول اللہ ہم راہ ہیں، ابھی حکم کرو اس پہاڑ کی چوٹی سے کود پڑے، یہ نہ پوچھیں گے کہ کیوں کہا ہے، لا یسألون اخاہم حین ینطرہم ہم یہ نہیں کہیں گے کیوں کہا ہے، پہلے مر جائیں گے پھر قیامت کو پوچھ لیں گے آقا کیوں کہا تھا۔ ہم وہ ہیں، ہم پلٹنے والے نہیں۔ محمد کا چہرہ چمک اٹھا صلی اللہ علیہ فرمایا پھر تم پلٹنے والے نہیں تو تمہارے رب کی رحمتیں بھی پلٹنے والی نہیں ہیں، چلو پھر رب کی رحمت کو بھی دیکھو۔ اور نعمت اللہ علیکم جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ تم جا کے خیمہ سے ہوئے، آسمان والے نے کہا تم نکل آئے، اب تم آرام کرو، رب لڑے گا، رب لڑے گا۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو دیکھا 24,000 کا لشکر اپنے خیمے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ جاءتكم جنود، ہم نے وہ لشکر سے بھیجے جن کو تمہاری آنکھیں دیکھ، خدا کے بندوں اٹھو، لڑنا جاؤ باطل سے، لڑو باطل سے، اعلان کرو پاکستان میں اگر چلے گا یا رب کا قرآن چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا، اور کوئی چیز چل سکتی انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی اس مصطفیٰ صلی اللہ، اس نے اس کائنات سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک ریاست عطا کی، پہلے نبیوں سے ہٹ کر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی نیابت کے لیے بھی ایسا ہی شخص چاہیے تھا جس کے سینے میں شیر کا دل اور چیتے کا ذکر ہو، وہ چاہیے تھا جس کی محمد نے خود تربیت کی ہو، وہ چاہیے تھا جس کو خود رسول نے اس کے لیے تیار کیا ہو، وہ چاہیے تھا جو ساری جنگوں میں محمد کے جھنڈے کے نیچے لڑا ہو، وہ چاہیے تھا جو شدہ کمانے سے جو محمد کا ہاتھ تھی صلی اللہ ہو۔ اور چشمے پلٹ میں دیکھا، چشمے پلٹ میں دیکھا کہ ساری کائنات لرز رہی ہے، آسمان دیکھ رہا، زمین دیکھ رہی، ساری کائنات سے لذت رہی۔ کیا ہوا؟ کوہستان کے قبائل مرتد ہو گئے۔ کیا ہوا؟ دشمنوں نے مدینے پہ چڑھائی کر دی ہے۔ کیا ہوا؟ مسلمہ کذاب نے چادر نبوت پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کیا ہوا؟ قبائل عرب کی زکات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ لشکر اسامہ روم کی سرحدوں پہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ 5 طرفہ جلوہ، قبائل کوہستان کا انکار، مسلمہ کذاب کا نبوت سے انکار، قبائل عرب کا زکات دینے سے انکار، پھر ایک ہی لشکر مدینے کی حفاظت کے لیے اسامہ کا، وہ بھی باہر جا رہا ہے۔ لڑ رہے ہیں لوگ، علی کیسا دلیر، فاروق کیسا شجاع، ابو عبیدہ کیسا بہادر، سعد بن ابی وقاص کیسا صابر، خالد بن ولید کیسا سیف اللہ، سب لڑ رہے ہیں۔ اور کوہ حمالہ کی طرح پروکار کھڑا ہے تو محمد کا یار غار کھڑا ہے، سب لڑ رہے ہیں۔ صدیق کے چہرے پہ تمام اطمینان ہے، بوڑھا ابو بکر، جوان گزار ہے، بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ آ جاؤ، لشکر اسامہ تو بہت روانہ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا
محمد کی بستی پہ حملہ ہو گیا تو کون روکے گا؟ یہی چند نوجوان ہے دفاع کے لیے، یہی یوتھ فورس باقی ہے. ان کو اگر بھیج دیا دفاع کون کرے گا؟ ہائے ابو بکر تیری قبر پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل. یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے خلفائے راشدین، یہ ہے محمد کے بعد، یہ ہے انبیاء بنی اسرائیل کی مثل، یہ ہے جن کی اطاعت محمد کی اطاعت، محمد کی اطاعت خدا کی اطاعت، یہ ہے کہ جن کی پیروی کرنے والوں کو خدا نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ لشکر اسامہ کون حفاظت کرے گا؟ کوہ وقار کھڑا ہے، کہا ما حللت عقدۃ عقدھا رسول اللہ. سن لو، اس جھنڈے کو اس مدینے والے آقا نے اونچا کیا ہے، ابو بکر نیچا نہیں کر سکتا. جاؤ لشکر اسامہ کو روانہ ہو جاؤ. لشکر اسامہ روانہ ہوا، قبائل کوہستان نے مدینے پہ حملہ کی، نیت سے تیاری شروع کر دی. ابھی ان کے دفاع کی تنظیم ہو رہی ہے کہ لوگوں نے کم زکات نہیں دیتے. ابو بکر ہائے ہائے، ابھی یہ خبر پہنچی کہ معلوم ہوا مسلمانوں کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویدار 5,000 کا لشکر جراب اکٹھا کر کے نبی کی امت کو سکت دینے کے لیے تیاری کرتا. صدیق مسکرا رہا ہے، کہا جاؤ ابو جہل کے بیٹے اکرما، تیرے باپ نے تیرے خاندان کو بدنام کیا، تو محمد کی غلامی کر کے اپنے خاندان کو نیک نام کر لے. جاؤ مسلمان کے ذات کا پھل کاٹ کے لاؤ جو میرے محمد کی چادر نبوت سے ہاتھ ڈالتا. جاؤ مجاہد، جاؤ پاکستان کے مستقبل کی سرگوبی کرو. روانہ ہو گئے لشکر. اب مدینے میں کوئی بھی باقی نہیں بچا. پتا چلا کہ چند لوگوں نے صرف زکات سے انکار کیا. عشاء کی نماز پر ادھکار رک جا. مدینے میں کوئی بوڑھوں کے سوا موجود نہیں. کہا محمد کے بوڑھے ساتھیوں اٹھو، گھروں میں جاؤ تلواریں لے کے آؤ. فاروق کہنے لگے ابو بکر تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا جو دین کی ایک قدر کو چھوڑنا چاہے. تو زکات نہیں دیتے نہ ان کی گردنوں کو اڑاتے. فاروق کہنے لگے ابو بکر کتنے بات کھولنا چاہتے ہو؟ مجھ کو بھی لوگ کہتے ہیں کتنے بات کھولنا چاہتے ہو؟ ہم لحاظوں کے نگران نہیں، ہم سپاہی ہیں. لڑنا ہمارا کام، لحاظوں کی نگرانی ہم کا کام ہے. ہمارا کام لحاظوں کی نگرانی، لڑنا ہمارا کام. کہا ابو بکر تم کو کیا ہو گیا؟ کوئی نوجوان نہیں رہا، بوڑھے. یہ بوڑھے بھی چلے گئے تو مدینہ میں کہاں رہ جائے. وہی بات کہی جو اس کے آقا نے کہی تھی، تربیت بھی تو اس نے دی ہے نا. کر جاؤ ان کو کھولو. محمد کا ساتھی اپنے جیتے جی اسلام کی سرحدوں کو غیر محفوظ دیکھنا گوارا کر سکتا. جاؤ ان کو باہر نکل جاؤ. فاروق غیر آدمی تھا، اس نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ مدینہ نہیں لایا جائے گا. ابو بکر نے تھپڑ مارا فاروق کے سینے پر، کہا جبار فی الجاہلیہ خمار فی الاسلام. اور تو بڑا غیر تھا، آج بزدلی کی باتیں کرتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے رفیق مجھے یہ گوارا ہے کہ محمد کی دین کی پہلی عائشہ کے دامن کو کتے گھسیٹتے تھے، لیکن یہ گوارا نہیں میرے جیتے گی محمد کے دین میں تبدیلی ہو جائے. مجھ کو گوارا نہیں ہے. میں امہات المومنین کے دامنوں کو کتوں سے گھسوانا گوارا کر سکتا ہوں، اپنے جیتو جی محمد کے دین میں تبدیلی گوارا کر سکتا میں نہیں. گوارا کہا مدینے کا بنا کام کرے گا. ابو بکر رو پڑے.
کہنے لگے میں وہی کہتا ہوں جو میرے آقا نے کہا تھا، جب تک بوڑھے ابو بکر کے جسم میں جان ہے، جب تک میری لاش کو رون نہیں دیا جاتا، دشمن مدینے پہ حملہ کی جرات کر سکتا میرے مقابلہ۔ یہ ہے محمد کے تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی خلافت کہ ایک ایسا آدمی نبی کے بعد نبی کی مقصد خلافت پر بیٹھنا چاہیے تھا، جو اسی جرأت اور شجاعت کا مالک ہو جو محمد کا خاصہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دور میں ابو بکر سے بڑا جری آدمی کوئی کائنات میں موجود ہے، سب کے سکے پانی ہو گئے۔ اگر پہاڑ کی طرح کھڑا تھا تو تنہا ابو بکر کھڑا تھا، اور یہاں سے پھر خلافت راستہ کا آغاز ہوا، اور اس میں کیا پیش پڑے، کیا مسائل پیدا ہوئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبہ کے جمعہ میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کی ہمت نصیب فرمائی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، میں اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ان کا شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے، ان کو شمار کرنے سے بھی قاصر پاتا ہوں۔ شکر تو بہت بڑی بات ہے، میں ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، لیکن حقیقی بات یہ ہے، اور اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے انعامات میں سے سب سے بڑا احسان اللہ نے جو ہم پر کیا ہے وہ اپنے دین کی خدمت کا کیا ہے۔ یہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ کم لوگ ہیں جن پر اتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی معنی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ اس احسان سے ملتا جلتا احسان جو دوسرا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس خدمت دین کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توفیق عطا کی ہے کہ جس کو حق سمجھتے ہیں برملا کہتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے نہ کسی بڑے کی بڑائی، نہ کسی اقتدار والے کا اقتدار، نہ کسی کرسی والے کی کرسی، نہ کسی وردی والے کی وردی، نہ کسی بد خمیر کا خمیر، نہ کسی بے ضمیر کا ضمیر، نہ کوئی تان، نہ کشمیر، نہ پراپو گنوں کی جھوٹی برمار، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ہمارے قدموں میں جگمگاہٹ پیدا کر سکی۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے اس کے سلے میں کہ آپ خلوص دل کے ساتھ اس گھڑی میں جو جمعے کی گھڑی ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے، اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ میں جب تک زندہ رہوں اسی استقامت کے ساتھ زندہ رہوں، اور مجھے اللہ اپنے دین کی بے لوث خدمت کی توفیق عطا فرما کہ اللہ کسی بڑے کی بڑائی، کسی روب والے کا روب اور کسی لالچ دینے والے کی لالچ میری اس حق گوئی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جس تھوڑے سے عرصے میں اس بڑی جماعت کے اندر بیداری کی لہر پیدا کی ہے، یقیناً یہ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ اور لاہوریوں تم گواہ ہو، تمہیں بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے، اس لاہور کے اندر ہمارے اکابر رہتے تھے، ہمارے بزرگ رہتے تھے، لیکن کبھی کسی کو برسر عام جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی باقیوں کا۔ ہمارے اکابر کے دور میں اگر کبھی جلسہ ہوا تو غیر اہل حدیثوں کو شامل کر کے ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی دیوبندی حضرات کو بلایا جاتا تھا، کبھی کسی کو بلایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس لاہور شہر میں اہل حدیثوں نے سنے بڑھا کسی عام مقام پہ پبلک جلسہ کیا۔ الحمدللہ جماعت کے اندر بیداری کی وہ بات پیدا ہوئی کہ
میں موچی دروازے کے اندر وہ جلسہ ہوا کہ برے صغیر کی ساری تاریخ میں اہل حدیث کا کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اور اس کے بعد ملک کے اندر بیداری کی وہ لہر چلی کہ صرف ایک ہفتے کے بعد سیالکوٹ میں جلسہ ہوا. لوگوں نے بتلایا کہ سیالکوٹ کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اس کے ایک ہفتے بعد صرف 3 دن کی تیاری سے گجرانوالے میں جلسہ ہوا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ آج تک لوگ اس کی مثالیں دیتے. پھر 2-3 دن سے کڑی لڑتے میں ہمارے چودھری عبدالحق صاحب اور ان کے نوجوان ساتھیوں نے اکاڑے میں جلسے کا انعقاد کیا. اتنا بڑا جلسہ اہل حدیث کی پوری تاریخ میں کبھی اکاڑے کے اندر کیوں نہیں. پھر شیخو پورے میں جلسہ ہوا. الحمدللہ اس جلسے کی عظمت کو غیروں نے مانا. ایک دیوبندی دوست نے ہم کے پہلے رنگین سبے پر کالم چھاپا. اس نے کہا چھوٹی سی بستی شیخو پورا میں اہل حدیثوں کا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے کہ لاہور موچی دروازے کے دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کے جلسوں کو اکٹھا کیا جائے تب بھی شیخو پورے کے اہل حدیثوں کا جلسہ بڑا تھا. ایک دیوبندی دوست نے لکھا پہلے سبے جب. اس کے بعد پھر ایک دن کے نوٹس پر, صرف ایک دن کے نوٹس پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی بیگم کوٹ کے جلسے پر. ایک دن پہلے ہم کو کہا کہ جلسہ نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک دن کے نوٹس پر صرف اخبار میں اختیار دیا. الحمدللہ اس مقام پہ لاہور میں جلسہ ہوا جس مقام پہ کبھی 14 صدیوں میں حدیث کا جلسہ نہیں ہوا ہے. لارنس روڈ کی سڑک پر, اس سڑک نے کبھی حدیثوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور کبھی کسی پاکستان میں کسی فرقے کا وہاں کبھی جلسہ غیر جلسائی جگہ جدھر رخ ہی نہیں. خود مجھے ایک بہت بڑے لاہور کے افسر نے کہا نہ جلسہ کرو بستی ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ایک دن میں نے کہا ہم نے عزت اور بستی کا مالک نہ آپ کو کبھی سمجھا نہ ضیاء کو سمجھا ہے. عزت اور بستی کا مالک وہ ہے جس نے خود اپنے قرآن میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل. ایک دن کے نوٹس میں بڑی افسر مجھے دوسرے نے ملا. اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اہل حدیث جناب آپ کے اندر سے نکل رہے ہیں. انہیں بھابھی کتنا آ گئے. میں نے کہا چلو 3 دن کے تنہا سمے انجمن میں یہاں اب میرے رازدار جماعت مری ہوئی تھی تو مری ہوئی تھی, اب جاگ پڑی ہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے سلا سکتی. انہوں نے کہا کچھ کی میری اسی رکھے نے سوال واسطے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے راول پنڈی میں جلسہ ہوا. اور راول پنڈی غیر جلسائی شہر. راول پنڈی شاہ صاحب کہا کرتے تھے, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری برے شریر کے بڑے خطیب تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے پورے ہندوستان پاکستان میں اتنا بے شعور شہر کبھی نہیں دیکھا جتنا خوشور راول پنڈی. یہ کوپا ہے اور شہر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہوا. خدا کی قسم ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا. پنڈی کے لوگ کہتے ہیں دوسری ہوتی ہے یہاں یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ کیونکہ کچھ لوگ ہیں حدیثوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح مرغی انڈوں میں بیٹھی ہوتی ہے. ہم آنے لگ جائیں ان کو. الحمدللہ کرو دیوار کو پتا چلا کہ حدیث حد نگاہ کا انسان تھے. اور پہلی دفعہ موچی دروازے کے بعد مخالف اخباروں نے شیعہ اخبار مسلم اس نے لکھا دی بگیسٹ میٹنگ ان دا لیاقت باغ. شیعہ اخبار ہے مسلم انگریزی کا. اس نے کہا کہ لیاقت باغ کا سب سے بڑا جلسہ وہابیوں کا جلسہ تھا. پاکستان ٹائم نے لکھا لارجسٹ میٹنگ. نیشن نے لکھا سارے پاکستان کے اخباروں نے خراج تحسین پیش کیا کہ جہادی بھی جانا انشاءاللہ. اور وہابیوں نے جاگ دے رہے نا. اب بولو ہولی بول رہے ہو بولو مدد سو گے بابا عبداللہ نہیں بول رہا. جاگ دے رہے نا انشاءاللہ. اور جاگنا ہے ٹانگ لے کے. اور پھر ٹانگ لے کے جاگنا ہے. بولو کس طرح جاگنا ہے؟ ٹانگ لے کے
کہ کوئی فلاں نہ دے کے رستے آ کے ہیروئن کا بڑا آج کل بڑا دور ہے اور بڑے بڑے گورنر ہیروئن میں ملوث ہیں، سرکاری درباری بڑے ہیروئن. تم کو کوئی ہیروئن نہ پلا دے، تم کو کوئی ہیروئن یاد رکھو، جانتے رہنا تو یہ یاد ہے اس کائنات میں قرآن و سنت کی آواز جان پڑے گی انشاءاللہ. اور وہ دن آئے گا، سن لو، وہ دن آئے گا جب اس پاکستان میں سے اہل حدیث کا پھیرا لہرائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کی دعوت اوروں کی، اہل حدیث کی دعوت مدینے والے کی، اوروں کی دعوت اور اہل حدیث کی دعوت مدینے والے کی. انشاءاللہ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. اور بولو نبی کا جھنڈا اونچی، بولو نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا انشاءاللہ اونچا رہے گا. اوکے، اب بیداری کی لہر چلی ہے، لوگ ایک جلسہ کر رہے ہیں، ان کو خونی مروڑ آ رہے ہیں. اور ہمارا روز جلسہ ہو رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں مرے ہوئے. آج بھی جلسہ ہے انشاءاللہ. کہاں؟ فاروق آباد میں. کہاں جلسہ ہے؟ فاروق آباد میں. جو پہنچ سکتا ہے پہنچے. یہ بقیہ مضمون خلافت راستہ کا وہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ایک چلتا ہے جلسہ یہاں اگلے جمعے کو شاہیوال کے فوجیاں گراؤنڈ میں انشاءاللہ. اہل حدیث اور پتروں تمہیں آرام نہیں بیان دیں گے، نہ تمہیں بیان دیں گے، نہ منافقہ نو بیان دیں گے. انہیں دیکھ کے منہ لال کرنا ہے تو پیچ پیچ کے لال کر لو. رکھو جلسے جہاں جہاں ہم نے رکھے، امپورٹ کرو، برآمد کرو، کبھی کسی ملا کو کبھی کسی کو کرو رپورٹ. پھر خوبا سے چلی جائے. ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے لوہے کے دانت لگوا کے آؤ. بس تو آگے دن تو ویسے ہی گھیرے ہوئے. سنو، اگلے جمعے انشاءاللہ جلسہ عام ہوگا. اہل حدیث کی غیرت کا نشان، اہل حدیث کی حمیت کا، محمد کا نشان انشاءاللہ ساہیوال کے بلدیہ گراؤنڈ. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس عاجز بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو مسجدوں سے نکال کے میدانوں میں لے آیا. انشاءاللہ اہل حدیث میدانوں میں نکل آئے ہیں انشاءاللہ. اب اللہ کے فضل و کرم سے تب تک نکلے رہیں گے جب تک قرآن و سنت کا نظام اس ملک میں نافذ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نے کہتے اکیلا ہے، اکیلا تم آ گئے سکھاتے سکھ گئے تھے. میں اکیلا آیا، آواز اٹھائی، محمد کی شریعت میں ہمیں شروع نہیں ہو سکتی. جب دفاع ہو گیا، جو باقی کہتا ہے وہی باقی ہے. اور کوئی کہنے والا موجود ہو، تمام میں بڑے شوق سے سن رہا تھا. تم سو گئے داستہ کہتے کہتے. خدا کے فضل و کرم سے حق کی آواز اب دب سکتی. لوگوں، جس میں ہمت ہے اس کے ساہیوال پہنچنا ہے، جس میں ہمت ہے اس کے ساہیوال نہیں سمجھ. یہ بابے بھی لے رہی ہیں، بابے نہیں سوچتے انشاءاللہ. اور ڈنڈے لے کے پہنچنے. بولو میر صاحب نے میں کہنا کہ ڈنڈے کاروائی شروع کر دیا انشاءاللہ. ساہیوال میں تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے کو. اور اس سے اگلے جمعے پھر یہی مضمون یہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے دین کے لیے ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ دین کے لیے ہماری جدوجہد کو قبول فرمائے. اللہ حاسدوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ بھی دعا کر دو اللہ حاسدوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ حاسدوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ حاسدوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ اگر تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی تو ان کو جلدی اپنے پاس بلا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.